اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، ویلکم ٹو اسلامک سوسائٹی۔ آج میں آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام اور ایک کوے کا واقعہ سناؤں گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اسلامی عقیدے میں ایک قابل احترام نبی اور بادشاہ تھے۔ وہ بیت الحرم کی مقدس سرزمین پر پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ نبی ابراہیم کی نسل سے تھیں اور ان کے والد ایک نیک آدمی تھے۔ چھوٹی سی عمر میں داؤد علیہ السلام نے نبوت کے آثار دکھائے، اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق اور جانوروں کے ساتھ بات چیت کرنے کی فطرتی صلاحیت کے مالک تھے۔ وہ ایک ماہر موسیقار اور شاعر بھی تھے اور خوبصورت گیت بھی گاتے تھے۔ ایک نوجوان کے طور پر داؤد کو اللہ نے اسرائیل کے ایک بادشاہ کے طور پر نبی بنایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی دور حکومت میں بنی اسرائیل کے لیے ایک سنہری دور کا آغاز کیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور حکومت میں حکمت، انصاف اور شفقت تھی۔ ان نے ایک مضبوط اور منصفانہ حکومت قائم کی، اسرائیل کی سرحدوں کو وسیع کیا اور اپنے لوگوں کے لیے امن اور خوشحالی لائی۔ وہ ایک ہنرمند فوجی رہنما بھی تھے، جنہوں نے اسرائیل کے بہت سے دشمنوں کو شکست دی۔ اپنی بہت سی کامیابیوں کے باوجود حضرت داؤد علیہ السلام عاجز اور اللہ کے لیے وقف کر دینے والی زندگی گزار رہے تھے۔ ان نے کئی گھنٹے نماز پڑھی اور عبادت میں گزاری۔ رہنمائی اور حکمت کی تلاش میں ان کی خوبصورت نظم اور حمد، جن میں سے بہت سی آج بھی پڑھی جاتی ہیں، اللہ کے ساتھ ان کی گہری محبت اور تعلق کی عکاسی کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ایک نبی اور بادشاہ کے طور پر کیا گیا ہے اور ان کی کہانی تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ انہیں ایک عادل حکمران، اللہ کا سچے نبی اور تمام مومنوں کے لیے نمونے کے طور پر پیش کیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وراثت ان کی اپنی زندگی سے کہیں زیادہ پھیلی ہوئی تھی۔ انہیں اسلامی عقیدے میں ایک بزرگ سمجھا جاتا ہے اور ان کی اولاد میں بہت سے اہم انبیاء شامل ہیں، جن میں خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل ہیں۔ ان کی کہانی آج تک مومنوں کی حوصلہ افزائی اور رہنمائی کرتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک رحم دل بادشاہ اور اللہ کے نبی تھے۔ انہوں نے سلطنت اسرائیل پر حکمت اور انصاف کے ساتھ حکومت کی۔ وہ ایک عادل حکمران تھے جسے اس کے لوگ بہت پیار کرتے تھے، اور ایک ماہر موسیقار اور شاعر تھے جن کی تعریف خود اللہ نے کی تھی۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام اپنے محل میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک کوا کھڑکی سے اڑ کر اندر آیا اور ان کے تخت پر بیٹھ گیا۔ کوا کسی دوسرے کے برعکس تھا، کیونکہ اس کی آنکھ میں چمک اور پر اعتماد قدم تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کوے سے پوچھا، تم کون ہو اور تمہیں میرے دربار میں کیوں لایا گیا؟ کوے نے کہا، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے تمہاری عقل اور انصاف کی جانچ کے لیے بھیجا گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام متوجہ ہوئے، میں تمہارے امتحان کے لیے تیار ہوں، اپنے دل کی بات کرو۔ کوا حضرت داؤد علیہ السلام کو چوری اور فریب کی کہانی سناتے ہوئے بولنے لگا۔ ان میں کہا گیا ہے کہ کوے نے بولا، میں نے قریبی گاؤں سے ایک قیمتی جواہر چوری کیے ہیں۔ گاؤں والے اسے ہر جگہ تلاش کر رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے اور گاؤں والوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ تمام حقائق سننے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا فیصلہ سنایا۔ انہوں نے کہا، کوے تم نے غلط کام کیا ہے، لیکن تم نے مجھے یہ بات بتا کر ذہانت اور عقل کا بھی مظاہرہ کیا ہے۔ میں تمہیں ایک انتخاب دوں گا، یا تو قیمتی پتھر واپس کر دو اور میں تمہیں معاف کر دوں گا، یا جواہر رکھو اور میں تمہیں ایسی سزا دوں گا
جو تمہیں سب کے لیے ایک مثال بنائے گا۔ کوے نے ایک لمحے کے لیے اپنے اختیارات پر غور کیا، پھر سر ہلا کر اس نے گاؤں والوں کو قیمتی پتھر واپس کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کوے کی اس عقل مندی کی تعریف کی اور اسے چھوڑ دیا اور کہا، تم نے دیکھا ہے کہ تم عقل مند اور دیانت کا پرندہ ہو، جاؤ اللہ تمہیں برکت دے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی عقل مندی اور انصاف پر دیہاتی حیران رہ گئے، اور کوا اس پر نظر آنے والی شفقت کا شکر ادا کرتے ہوئے اڑ گیا۔ اس دن سے کوا زمین میں حکمت اور سلامیت کی علامت بن گیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام ایک عادل اور رحم دل حکمران کے طور پر ہمیشہ کے لیے مستحکم ہو گئے۔ یہ کہانی حضرت داؤد علیہ السلام کی دانش مندی، انصاف اور ہمدردی کے ساتھ ساتھ کوے کی ذہانت اور عقل کو بھی نمایاں کرتی ہے۔ یہ معافی اور رحم کی اہمیت کو بھی ظاہر کرتا ہے، یہاں تک کہ ان لوگوں کی طرف بھی جنہوں نے غلط کام کیے۔